نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی ہے، من قبل۔ ومن یکفر باللہ، اور جو شخص انکار کرے اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو یہ دور کی گمراہی میں جا کر گر جائے گا۔ ان الذین آمنوا، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر میں لوٹ آئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انکار کیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر ان کا انکار بڑھتا گیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، تو ہرگز، لم یکن، ہرگز یہ اللہ رب العزت ان کو نہیں بخشے گا اور نہ ان کو سیدھی راہ دکھلائے گا۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ علیما، دردناک عذاب، حمزہ کے ساتھ علیم، اور علیم عین کے ساتھ جاننے کے معنی میں ہوتے ہیں، تو یہ علیما ہے، ان دردناک عذاب ہوگا۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اور وہ لوگ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا، تو عزت ساری کس کے پاس ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پاس ہے۔ فقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ، اور اللہ کتاب میں تم پر یہ حکم نازل فرماتے ہیں کہ تم سنو کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یستہزأ، مذاق اڑانا، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ اکٹھا کرنے والے ہیں۔ الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من اللہ قالوا ألم نكن معكم، اور منافق تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں۔ یتربصون بکم، دیکھ رہے ہیں، دیکھنے سے مراد یہاں انتظار ہے، کہ دیکھنا یعنی انتظار کرنا۔ جیسے ہم ایک مقالہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بہت دیر سے دیکھ رہے تھے، یعنی کہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، تو اس کے معنی میں کہ ہم کا یہ منافق تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا، اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو ان سے کہیں گے قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ہی تم لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر کوئی راہ نہ دے گا۔ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کافروں کے لیے مومن پر کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی سبیل نہیں ہوگی۔ اس سورہ نساء کا رکوع نمبر 17، 5ویں پارے کا رکوع نمبر 17 اور سورہ نساء کا رکوع نمبر 20،
آیت نمبر 136 سے آیت نمبر 141 تک ابھی پڑھا گیا۔ اب جو پہلی دو آیتیں ہیں، یہ پہلی دو آیتیں ایمان مفصل ہیں، جس میں ایمان مفصل جو ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ اس کی تفصیل انہوں نے یہاں کی ہے کہ اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کو تفصیلاً کیسے ہمارے دلوں کے اندر بسانا ہے اور اس کا یقین رکھنا ہے۔ یہی چیز ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، سب سے پہلی چیز جو بتائی اللہ رب العزت نے، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یعنی کس پر لانا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ ایمان کی بنیادی چیز ہی یہی ہے کہ اللہ کا یقین سب سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ جب تک اللہ کا یقین نہیں ہے باقی ساری چیزیں ہیچ ہیں، کچھ بھی کام کے نہیں ہیں۔ انسان دنیا کے اندر ہر چیز کو کرتا ہے، ہر چیز کو فالو کرتا ہے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کا سارا عمل کیا ہوتا ہے؟ رائگاں ہوتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہی مثال ہے، یہاں یہ بتایا کہ سب سے پہلے ایمان والوں کس پر ایمان لاؤ؟ اللہ پر، اور رسول ہی، اور رسول پر، جتنے بھی رسول ہیں تمام رسولوں پر کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ والکتاب، اور کتابوں پر، الذی نزل علی رسلہ، اور جو اس کے اپنے رسولوں پر کتاب نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نبیوں پر کتابیں نازل کی۔ ایک تو 4 بڑی کتابیں ہیں، بار بار کہا گیا ہے، گنوایا گیا ہے، سنایا گیا ہے، تو وہ چاروں کتابیں وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو نبی ہیں تمام نبیوں پر جو چھوٹے چھوٹے صحیفے نازل کیے ان کا بھی یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، ہاں اب یہ تو یقین لانے کی بنیاد پر کہا گیا کہ ان پر یقین لانا ہر ایمان والے پر ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، مَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو شخص اس کا انکار کرے گا، فرشتوں کا انکار، کتابوں کا انکار، رسولوں کا انکار، والیوم الآخر، آخرت کے دن کا انکار، ساری چیزوں کا انکار، اسے کیا ہوگا کہ ایک دن نہ ایک دن ایسے گڑھے کے اندر ڈال دے گا جہاں سے وہ ہمیشہ نہیں نکل سکتا۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو کیسے نکلے گا؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اللہ رب العزت نے کیا خوب تعبیر اپنائی ہے ایک انکار کرنے والوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم ایسے فقط ضَلَّ ضَلَالًا، اتنا بھی کہہ دیتے کہ تم گمراہی میں جا گرے جاتے، لیکن کہا بعیدہ، دور کی گمراہی میں۔ یعنی انسان یہ کہتا ہے کہ ابھی میرے واپس لوٹنے کی کوئی صورت ہے، میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، تم اتنی دور جا چکے ہو جرائم کرتے ہوئے، واپس آنا بہت ناممکن ہے۔ جیسے آدمی اپنے آپ کو سلنڈر کرنے کے لیے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے بہت خطا کی ہے، اب میں اپنے آپ کو سلنڈر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں اب تو سلنڈر نہیں بلکہ اب تو سلنڈر بھی ہوا تو تجھے سزائے موت کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے اتنے کرائم کیے ہیں، وہ کرائم کے اندر تو دور تک جا پہنچا ہے، سارے کرائم کر چکے ہیں۔ اگر تو اب سلنڈر بھی کرے گا تب بھی تیرا فیصلہ کیا ہوگا؟ موت ہی، کہ سزائے موت ہی تیرا آخری فیصلہ ہوگا۔ تو اسی طریقے پر اللہ رب العزت کرے کہ جو اللہ کا انکار کرے، نبیوں کا انکار کرے، رسولوں کا انکار کرے، کتابوں کا انکار کرے، آخرت کا دن کا انکار کرے، تو رہا کیا؟ بچا ہی کیا ہے؟ تو تم دور کی گمراہی میں جا کر پڑے ہو، اب تم واپس نکلنا تمہارا کیا ہے؟ بڑا دشوار ہے۔ اب اللہ سے توبہ مانگو، اللہ سے ابھی ہی ہمیں موقع اللہ نے دیا ہے، سمجھ دی ہے، تاکہ اللہ نے اس آیتوں کو اس لیے بتایا کہ وہاں پر جتنے بھی حضرت صحابہ کرام ہیں ان کو اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر یہ چیزیں ہوں تو تم اس سے باز آ جاؤ، اب اپنی زندگی کو صحیح معنی میں گزارو، تو اب تمہاری زندگی صحیح ہوگی۔ پھر آگے بتایا کہ ان الذین آمنوا، اب بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کیا ہوا؟ انکار کیا، ثم آمنوا، پھر کیا؟ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انکار کیا۔ یہ کافر ہونا بھی اس کا ہے۔ کافر کے اصل معنی کیا ہے؟ انکار کے معنی ہے۔ کفر محمد ہے وہ کافر ہے۔ کافر کیوں ہے؟ وہ اللہ کا انکار کرتا ہے۔ تو کافر کے معنی کوئی ایسا نہیں کہ ہم نے کسی کو مخصوص کر دیا ہے کہ بھئی یہ کافر لوگ ہیں۔ کافر کسی لیے مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی ہم میں بیٹھا ہوا کوئی کسی بات کا انکار کر لے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ کافر۔ لیکن آج جو کافر بولا جاتا ہے وہ ایک مخصوص چیز کے لیے، تو اس بنیاد پر اگر ہم کافر کہہ رہے ہیں تو بچے،
اگر کوئی انکار کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک چیز کا انکار کیا تو اس کے لیے کفر ہی بولا جاتا ہے، لفظ کفر. تو فرمایا کفروا، انکار کیا، ثم ازدادوا، پھر اپنے انکار کے اندر بڑھتے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لهم، بڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہاری مغفرت نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم دور کی گمراہی میں جا چکے ہو. اور ولا لیہدیہم سبیلا، نہ ان کو کوئی راہ دکھلائیں گے، اللہ ان کو کوئی راہ بھی نہیں دکھلائیں گے. تو اس کے اندر بعض لوگوں نے کہا منافقوں کا حوالہ دیا کہ منافقوں پر آیت ہے، اس لیے کہ منافق ایسے ہی تھے، اللہ کے نبی کے پاس آتے کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب کفر والوں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. گویا کہ ایمان لاتے پھر توڑتے، ایمان لاتے پھر توڑتے. اس کی مثال یہ ہے. بعضوں نے یہ کہا ہے مفسر نے کہ یہ آیت ہے یہودیوں کے متعلق. یہودی نے اللہ کے نبی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا غار کے اوپر جانے کا، اور پھر 40 دن وہاں جا کے ان کو کتاب ملی، تو 40 دن کا جو وقفہ ہے اس وقفے کے اندر انہوں نے کیا ایک گوشالہ تیار کیا اور ایک بچڑا تیار کیا. وہ بچڑے کی بھی لمبی چوڑی حقیقت ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے، پہلے پارے کے اندر آیا ہوا تھا کہ وہ جتنا سونا زکوٰۃ کا وہ ساری چیزیں لے کر آئے ہوئے تھے مانگ کر، تو اس کو کیا پگھلا کر انہوں نے ایک بچڑا تیار کیا. تو اس کے اندر سامری نام کا جو شخص تھا اس نے کیا، جب لمبا چوڑا واقعہ ہے اشارتاً کہتا ہوں کہ جب اس کی پیدائش کا وقت ہوا اور جب اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک علم ہوا تھا کہ جبرائیل ہے، تو جب وہ جا رہے تھے تو وہ جس جگہ پر پیر رکھتا ان کا گھوڑا، تو وہ گھوڑے کے وہاں کیا ہوتا کہ جو گھاس پھوس ہے اگاتی، تو پہچان لیا کہ کوئی نہ کوئی ہے. تو اس نے وہ مٹی جمع کر کے رکھا تھا، تو اس نے اس گوشالے کے اندر ڈال دی، جس کی وجہ سے جان ایسا آواز کرتا وہ گوشالہ جیسے بھینس کا بچڑا آواز کرتا. تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تو خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو کئی بنی اسرائیل اپنے ایمان سے ارتداد کر گئے اور پھر اس کو ماننے لگے. تو جب اس کو ماننے لگے تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ تم پہلے ایمان لائے پھر تم نے انکار کیا. پھر کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر سمجھایا، پھر سمجھانے کے بعد پھر انہوں نے ایمان سے انکار کیا، یعنی مان لیا. پھر انکار اس بنا پر کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے کیا کیا، انکار کیا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانیں گے. پھر تھوڑے دن ہوئے کہ تم اپنے انکار میں اس طرح سے پڑھتے گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور ساری چیزیں بتانے کے بعد تم کفر کے اندر بڑھتے چلے گئے. گویا کہ اتنا بڑھ گئے کہ اب اللہ رب العزت نے بتایا کہ اب تمہاری کوئی بھی مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، اب تم نے اپنے کفر کا انتہا کر چکا ہے، آپ تمہیں کوئی راستہ بھی نہیں دکھائیں گے کہ تم گناہ پر گناہ کرتے رہے، جس کی وجہ سے کوئی نیک راستہ تمہیں نظر نہیں آئے گا. جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو ایک نقطہ سیاہ نقطہ اس کے دل میں لگتا ہے، پھر تھوڑا کرتا ہے، اسے کرنے سے پورا دل جب سیاہ ہوتا ہے تو معاملہ کیا ہوتا ہے. ایک آدمی ہے، کوئی گناہ کرنے کے بعد وہ اس نے توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر ایک مرتبہ اگر کوئی اس کو سمجھاتا ہے کہ بھئی توبہ کر لے، اللہ میں نے اتنی مرتبہ توبہ کیا ہے، پھر گناہ کیا اتنی مرتبہ، اب مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، اب میں توبہ نہیں کروں گا، چلو جہاں تک گاڑی چلتی ہے چلنے دو، نعوذ باللہ. تو گویا کہ یہ مہر لگ گئی. اللہ بتائے اب ہم کو سیدھا راستہ نہیں دکھائیں گے، اب یہ اپنے کفر کے اندر، اپنے انکار کے اندر، اپنی گمراہی کے اندر بڑھتے ہی چلے جائیں گے. اب ان کو واپس لوٹنا بڑا دشوار ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ چیز بتائی. اور وبشر المنافقین، منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. منافقوں کا تذکرہ ہے کہ منافقوں کے بارے میں بتایا. منافق میں نے اس سے پہلے بہت مرتبہ بتایا ہوں منافق کس کو کہتے ہیں. تو منافقوں کے لیے خوشخبری، حالانکہ یہاں کیا کریں، بشر المنافقین، منافقوں کے لیے خوشخبری دو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب عذاب کا معاملہ بتا رہے ہیں، خوشخبری کا معاملہ کیا ہے؟ گویا کہ ایک عذاب کے اندر بڑھوتری ہے. جیسے کسی نے کسی کو استاد نے مارنے کے بعد کہا کیسے لگے آپ کو لڈو، یعنی آپ کے لیے لڈو یا پیڑا کیسا لگا، تو کہتے ہیں کہ حضرت مارا تو مارا، پھر اس کے اوپر تم مذاق اڑا رہے. تو گویا کہ اللہ رب العزت ان کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے عذاب میں دگنا ہو. وبشر، خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ تمہیں جہنم ہے. گویا کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اس عذاب کو بیان کرنے کے لیے بھی خوشخبری. اس بنا پر دوسری تفسیر یہ بتائی کہ وبشر المنافقین، خوشخبری اس بنا پر جیسے آئندہ ایک انسان کے لیے فیوچر کے لیے خوشخبری دی جاتی ہے کہ تم نیک عمل کرو گے تو تمہارے لیے کیا ہوگا، جنت ہوگی. تو یہ چیز تم نے منافقوں، تم نے اپنے لیے گڑھا کھود رکھا ہے، تمہارے لیے خوشخبری کیا ہے،
جہنم ہے، جہنم کا معاملہ ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، کافر لوگ ہیں، تم ان لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہو۔ تو اس کا پورا مفصل بات سن لے۔ تو یہاں پر جو اشارہ کیا گیا، یہ چیز اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں جو اللہ رب العزت کا انکار کرنے والے، اور ان کو دوست کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہاں مسئلہ صحیح سمجھنے کا ہے کہ اس لیے دوست بنا رہے ہیں کہ ہم ان سے دوستی اس لیے قائم کریں کہ ہمیں عزت ملے دنیا کے اندر۔ قرآن میں ہے نا، آگے ہے کہ کیوں یبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جميعا، تم اس لیے ان کو، کافروں کو یا ان کا اللہ کے نام ماننے والوں کو تم اس لیے دوست بناتے ہو، وہ سمجھ رہے ہو کہ ہمیں عزت ملے گی اور لوگ ہمیں چار لوگ پہچانیں گے، کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے عزت نہیں ملے گی۔ فإن العزة للہ، کیا آپ کی عزت کس میں ہے؟ اللہ رب العزت کے ماننے میں ہے۔ آج صحیح عزت دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرمائے نا کہ عزت کے دینے والے، ذلت کے دینے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ عزت، ان کے لیے دوستی کرنا ہے بھائی انسانیت کے ناطے تم ان سے تعلقات رکھو، لیکن اس ناطے کہ یہ عزت دینے والے ہیں، یہی سب ہمارے پالن ہار ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہارا دھوکہ ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ ان کا دھوکہ تمہارا نکل جائے گا، ارے تمہیں ایسے عذاب میں ڈھکل دیں گے جو تم کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ اور بعض ایسی مجلس، ایسی چیزوں کے اندر تم بچتے رہو کہ جس میں تم ایسے اللہ کی آیتوں کو سن رہے ہو، یا کفر کے اعتبار سے جو ایسے لوگ ہیں کہ جو استہزاء کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسے یا ایسی چیزوں کے پاس بیٹھنے سے کہ جب تک ان کے پاس نہ بیٹھو تب تک کہ اس بات سے پھرے نہ۔ اگر وہ ایسی باتیں چھوڑ دیں تو ان کے پاس بیٹھو، لیکن ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں تو ان سے بیٹھو مت، اس لیے کہ بیٹھنا کیا ہوگا، انکم اذا مثلہم، اگر تم اسی طرز پر بیٹھتے رہو گے تو تم لوگ جیسے ہوگے، پھر ہمارے بھی بول کیا ہوں گے، اللہ کو ماننا ہے لیکن پھر بھی ایسا ہے۔ تو جب ہمارا پھر بھی، لیکن، مگر، اگر، یہ سب شیطان کے دروازے، یہ سب برابر ہے، نماز پڑھنے کا سب برابر ہے، لیکن ہمارے بھی ایسے، یہ جو چیزیں پیدا ہو رہی کہاں سے ہو رہی، یہ ہماری صحبت کا اثر ہے۔ بولے سب مسلمان برابر کر رہے لیکن پھر بھی ہے تو ہمارے، لیکن پھر بھی یہ جو چیزیں ہیں نا، صحبت کا اثر ہے ہمارا۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ جو وہ بات کر رہے ہیں، ہمارا صحبت ایسے ہو کہ اللہ والوں کے ساتھ ہماری صحبت ہو۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر قرآن کی تفسیر، یہ بات جو کتاب کے اندر تفسیر کے اندر لکھا ہے معارف القرآن کے اندر، وہی تفسیر میں بتا رہا ہوں منہ عن، کہ جہاں قرآن کی تفسیر ایسی ہوتی ہو کہ جو اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر ہو، یا تو ایسی تفسیر ہوتی ہو کہ جس تفسیر میں اللہ کے رسول کی بے حرمتی ہوتی ہو، تو ایسی تفسیر سے بھی بچنا، ایسی مجلس میں بیٹھنا جہاں اللہ کے رسول کا استہزاء ہوتا ہو، مذاق ہوتا ہو، ایسی مجلس میں بیٹھنا بھی گناہ ہے۔ ایسی مجلس سے بھی بچے، ایسی مجلس میں بیٹھے جس مجلس سے بیٹھ کر ایمان تازہ ہوتا ہو۔ اور پھر آگے بتائے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اور تم سن لو کہ جو کافر ہیں، منافق لوگ ہیں، وہ کافر لوگ، منافق لوگوں کا ہم نے دونوں کو ایک ساتھ جہنم میں ڈالنا ہے، ان کا بھی درجہ وہی ہے، ان کا بھی درجہ وہی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ منافق تو 70، کافر تو اوپر ہوں گے لیکن ان سے 70 درجے نیچے منافق ہوگا، اس لیے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس نے عمل کیا۔ اور منافق تمہارے بارے میں انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہوتی ہے، اسے ایمان والوں کو کوئی کامیابی ہوئی تو کہتے ہیں کہ ہم آپ ہی میں سے ہیں۔ منافق کا یہ کیا ہے، طرز یہ، جب ایمان والوں کو کامیابی ہوتی ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم یہ نہیں سمجھتے کہ تم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ لیکن جب اتفاق نہیں ہوتا کہ جب کافر والوں کو کوئی فتح ملتی تو وہ کیا کہتے منافق لوگ کا، کہ وہ یوں جا کر کہتے کہ ہم چاہتے تو تمہارے ان کے خلاف تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر ہم لڑتے تھے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ جمع ہو کر نہیں لڑا بلکہ آپ کے ساتھ ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ اگر ہم ان کا ساتھ دیتے تو آپ کو ہرا دیتے، لیکن ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا جس کی وجہ سے آپ جیتے ہوئے ہیں، وہ کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی ادھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہیں، ادھر والوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ فتح کر رہے ہیں تمہارے ساتھ۔ تو اللہ فرما رہے کہ ایسے منافقوں کا کوئی معاملہ اللہ رب العزت کے پاس نہیں ہے۔ اور فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سن لو کہ تمہارا جو فیصلہ ہوگا وہ کل قیامت دن ہوگا، دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں ہے، تم ایسی ٹال مٹول کرتے رہو گے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر کوئی راہ
نہ دکھائیں گے اور نہ دیں گے، مطلب یہ ہے کہ کوئی مختصر دکھائی دے گی کہ ان کی کامیابی ہے، لیکن مکمل طور پر اللہ کامیابی ان کو کامیابی نہیں دیں گے، بلکہ اللہ رب العزت جس کو کامیابی کا درجہ دیں گے وہ ایمان والوں کو ہی دیں گے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، ایک وقت حق پر ہوگا، باطل بطلان اس کا ختم ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کے اندر ہی چیز بتا رہے کہ اس کے اندر یہ بتایا سب سے پہلے کہ ایمان مفصل، کہ ایمان کی پوری تفصیل بتائی کہ ایمان ہمارا اس طرز پر ہوگا تو ہمیں کامیاب بنائے گا، اور ایمان مفصل یعنی تفصیلی ایمان اگر ہمارے ذہن میں نہ ہوگا تو ہم انکار کرنے والے بنائیں گے، اور جو منافق ہیں دونوں کے اندر ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں تو ان کا تو ٹھکانہ ہی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔